إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مکرمات، معززات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے. پوری دنیا میں عیسائی کمیونٹی کرسمس منانے کی تیاری کر رہی ہے. کرسمس کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا. جس طرح ہمارے کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں ربیع الاول میں، تو عیسائی دسمبر میں 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پہ ایک تہوار مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے. اس کے بغیر کسی کا دین اور ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں
ان کی شکل و صورت، ان کی جسمانی خد و خال کے بارے میں بھی کچھ پچھلے خطبے میں بیان کیا۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور عیسائیوں کا اس حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف میں ذکر کروں گا۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، تو تمام انبیاء کی تو دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم نے، ان کے نام لیواؤں نے ان کے دیے ہوئے عقیدے اور ان کے دیے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ نہ صرف عمل کرنے سے عملاً انکار کر دیا، بلکہ ان پر نازل ہونے والی وحی کو، اللہ رب العزت کی کتاب کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر اپنی طرف سے دین میں ایسی باتیں بنا لیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان اپنی بنائی ہوئی باتوں میں سے، اپنے بنائے ہوئے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، اللہ رب العزت کے برابر کر دیا تھا، اللہ رب العزت کے قائم مقام کر دیا تھا۔ اور یہ الوہیت مسیح کا عقیدہ اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا قرآن کریم میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے، اللہ کے دین کے انکاری ہو گئے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو جھٹلانے لگے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کی شان اور مقام میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو اللہ بنا دیا۔ اور اس غلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت بھی غلو کرے گی، آپ کی شان اور مقام کو بڑھائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھے میری شان اور میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی شان اور مقام سے بڑھا دیا تھا۔ میری شان اور میرا مقام اصل یہ ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس سے زیادہ الوہیت کر لے کے جانا یا میری شان میں غلو کرنا، میں اس سے تمہیں واضح طور پر منع کر رہا ہوں۔ لیکن نہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی مانی، اور نہ بعض مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو الہ کہہ دیا، الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا، کبھی تثلیث کے نام پہ یہ عقیدہ دیا کہ ایک تین ہے، تین ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کی توحید کا انکار کیا عقیدہ تثلیث کے ذریعے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ یہ ایسا گورکھ دھندا ہے جو آج تک نہ کسی کو سمجھ آیا ہے، نہ قیامت تک سمجھ آنا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرو، عیسائی اگر اپنے پادریوں سے سوال کریں، ان کو روک دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، خبردار تمہیں کوئی حق نہیں ہے، بس چپ کر کے اس عقیدے کو مان لو، یہ عقیدہ برحق ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہو کر خالق کیسے بن گئے، ایک تین کیسے ہو سکتا ہے، تین ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا سوال کرو گے، وہ کہیں گے کہ تم اپنے دین سے پھر رہے ہو، تمہیں ایسے سوال کی اجازت نہیں۔ اور بالکل اس سے بھی بدترین عقیدہ بعض مسلمانوں نے بنا لیا، جس کو وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، تثلیث کا مطلب ہے تین الہ ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات تین میں
بٹ چکی ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے، جبکہ عقیدہ وحدت الوجود جو بعض مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے، کتابوں میں لکھا ہے واضح طور پر، اور معذرت کے ساتھ صرف دعوت اصلاح اور دعوت فکر مقصود ہے۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے بریلوی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور اہل تشیع کا عقیدہ، مرزائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اس کائنات میں صرف اہل الحدیث ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جن کا عقیدہ توحید بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی شرک موجود نہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کے ایمان میں شامل ہے اور باقاعدہ طور پر کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی تو اور آگے ہیں نا، میں ہمارے دیوبندی احباب کی بات کرتا ہوں، ان کے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے اور اس کو چھپانا بھی واجب ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو بتاؤ گے تو سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور پھر تم اس کی وضاحت نہیں کر پاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے تم کہو غلط ہے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے اس کو چھپا کے رکھو لیکن ایمان ضرور رکھو۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ یہ عقیدہ تثلیث سے بدترین عقیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں تین کو ایک کہا گیا اور یہاں پوری کائنات کو ایک کہا جا رہا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے پوری کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں وہ ایک اللہ رب العزت کے وجود ہیں، نعوذ باللہ سبحانہ۔ یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا وجود، کائنات میں کچھ بھی نہیں اللہ کے سوا۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں جو بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ خود بھی اور جو بھی ہے، سب اللہ ہے۔ اور اس عقیدے کو میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا معاملہ تو اور دور ہے، ہمارے دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے بطور مثال ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہمارے دیوبندی علماء کے ایک بہت بڑے سرخیل ہیں، یوں کہیں کہ دیوبند کے اگر کچھ ستون ہوں ان میں سے ایک ستون ہے جناب رشید احمد گنگوہی صاحب۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنے ایک بزرگ سے، اس کو توحید کا نام دے کر کہتے ہیں اصل توحید یہ ہے۔ جس طرح عیسائیوں کی توحید تثلیث ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ توحید ہے، تین کو ایک مانو، یہ توحید ہے۔ اور عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والوں کی توحید کیا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے ان گنت وجود ہیں سب کو ایک مانو، یہ توحید ہے۔ اور یہ عبارت درج کی ہوئی ہے، کتابوں میں لکھی، آج تک موجود ہے، اس کا انکار ہمارے دیوبندی بھائی نہیں کرتے، اس کو مقدس سمجھ کر سنبھال رکھے ہوئے ہیں۔ عبارت کیا ہے؟ زامن علی جلال آبادی ایک بزرگ تھے، وہ کہتے توحید میں غرق تھے، یعنی توحید سر تا پیر توحید میں گوتے کھاتے تھے۔ توحید کیا تھی؟ اب توحید کو سمجھیں ذرا، اور اس واقعے کو میں کبھی بیان نہ کرتا ممبر پر اگر آپ کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس دلانا مقصود نہ ہوتا۔ یہ واقعہ اس قابل نہیں، اللہ رب العزت کی توہین پر مبنی ہے یہ واقعہ، ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لانا چاہتے، لیکن نقل کفر نہ باشد۔ کبھی ایسی بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑتی ہے کہ یہ عقیدہ ہے کیا ہے وحدت الوجود سے مراد؟ کہتے ہیں وحدت الوجود اصل توحید ہے۔ زامن علی جلال آبادی صاحب ایک بزرگ تھے، پیر تھے، کہتے توحید بڑی پکی تھی ان کی۔ اب توحید سنیں، ان کے پاس کچھ بدکار عورتیں آتی تھیں، پیر صاحب ہیں، سارے لوگ ملنے آتے تھے تو وہ بدکار اور فحشائیں بھی آتی تھیں، حاضر ہوتی تھیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فلاں عورت جو ہے نا وہ مسلسل غیر حاضر ہو رہی، فلانی بھی آئی، فلانی بھی آئی، فلانی بھی آئی، فلانی نہیں آئی۔ پوچھا باقیوں سے اس کے بارے میں تو باقی عورتوں نے بتایا کہ ہم نے اسے بڑا کہا کہ چلو پیر صاحب آئے ہیں، ملو، جا کے ملاقات کرو، کچھ فیض حاصل ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں بڑی گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں،
میرے کرتوت اچھے نہیں ہیں، برے اعمال ہیں میرے، کس منہ سے میں بزرگوں کے پاس جاؤں، پیر صاحب کے پاس جاؤں؟ پیر صاحب نے کہا، زامن علی جلال آبادی جن کی توحید کو بطور تعریف ذکر کر رہے ہیں، بطور مثال ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بلا کے لاؤ اسے۔ اس عورت کو بلا کے لایا گیا جو فاحشہ تھی، روسیہ تھی۔ اس سے پوچھا تم کیوں نہیں آئی؟ باقی ساری آئی ہیں، تم کیوں نہیں آئی ہو؟ اس نے کہا حضرت میں بڑی بدکار عورت ہوں، روسیہ ہوں، میرے اعمال میرے کرتوت بڑے گندے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتی کہ ایسے کردار کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں۔ آگے سے زامن علی جلال آبادی صاحب جو بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے، اور توحید میں غرق تھے، توحید کا اظہار یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں بی تم کیوں شرماتی ہو؟ یہ الفاظ تذکرۃ الرشید میں موجود ہیں۔ بی تم کیوں شرماتی، بی تم کیوں شرماتی ہو؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا میں اللہ کے علاوہ تو کسی کے وجود ہی نہیں ہے، وہی کرتا ہے نعوذ باللہ، وہی کرواتا ہے نعوذ باللہ۔ یہ توحید ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود۔ میرے مسلمان بھائیوں، عیسائیوں نے تین کو ایک کہا، اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایسے لوگ اللہ کے دین سے نکل گئے ہیں، کافر ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایسے لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ تین ایک ہے، لیکن جو کہے پوری کائنات ایک ہے، اربوں کھربوں لا تعداد وجود جو کائنات میں وہ سارے ایک ہیں، بتاؤ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اپنے عقیدے کو دیکھو، عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تین ایک ہے، اور اس کو وہ توحید کہتے ہیں، اور بعض مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنایا پوری کائنات ہی ایک ہے، سارے وجود ہی اللہ کے وجود ہیں، اور یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، ایسا گندا عقیدہ کہ جس عقیدے کو رکھنے کے بعد کبھی کسی گناہ پہ کسی کو کوئی ندامت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی تو کرنے والا ہے، اللہ ہی کروانے والا ہے۔ اور یہ عبارت بھی درج ہے عقیدہ وحدت الوجود کے ماننے والوں کی کتابوں میں کہ ایک دن ایک مینڈھا یا بھیڑ کا بچہ بولا، بھے کیا اس نے، بولتا ہے نا، تو ایک بزرگ ہیں ان کے جو توحید میں، ان کی توحید جو ہے اس میں غرق تھے، انہوں نے کہا لبیک جل شانہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیں تو صحیح۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کا وجود بھی بھیڑ کے بچے کا وجود اپنا نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ تثلیث، اس میں بتاؤ فرق ہے؟ وہ فرق صرف یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث چھوٹا کفر ہے اور عقیدہ وحدت الوجود بڑا کفر ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت یہ دی تھی کہ اے بنی اسرائیل صرف اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ ہے، ایک الہ، ایک مشکل کشا ہے کائنات میں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں بھی فریادیں اس سے کرتا ہوں، میں اپنی مشکلیں اس کے سامنے رکھتا ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، تم بھی اسی کو مانو، اسی سے مانگو، اسی سے فریادیں کرو، تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ بھی تھی اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی عقیدے پہ شرک پر اس کی موت ہو جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا، عقیدہ شرک کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا ایسا شخص جو شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک تصرف کرنے والا، ایک اولاد دینے والا، ایک مشکلوں کو حل کرنے والا،
بگڑی بنانے والا صرف ایک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، یعنی شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کائنات میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہیں، بڑے بڑے ظلم ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ظلم، تاریخ بڑی پڑی ہے ظلموں سے۔ ایسا وقت بھی آیا لاکھوں انسان پل بھر میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ایٹم بام سے حملے کیے گئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن شرک اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، جہنم ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا، اور مسلمانوں نے بھی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، مجھے میری شان اور مقام سے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں غلو نہ کرو، انبیاء کو انبیاء کے مقام پہ رکھو، اولیاء کو اولیاء کے مقام پہ رکھو، تو کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی تعریف نہیں اچھی لگتی، ان کو ولیوں کا مقام نہیں اچھا لگتا، ہم تو محبت میں کرتے ہیں، محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ کہا جاتا ہے نا۔ تو عیسائیوں نے بھی محبت میں ہی کیا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت میں تو یہ عقیدہ نہیں بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا انہوں نے، محبت میں کہا نا، عقیدت میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قل هو اللہ احد، ہماری توحید کا محور وہ سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ رب العزت نے توحید ہی توحید بیان کی، اور اے نبی اعلان کر دیجئے اللہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، دو تین یا زیادہ اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ صرف ایک ہے، نہ اللہ کے کوئی جز اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایک ہی وجود ہے خالق کا، باقی سب مخلوق ہیں، خالق ہے باقی سب اللہ سے جدا ہیں، سب مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانیت، سارے انسانوں کو مخاطب فرمائے، اے نوع انسانیت تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب نبی سب ولی اللہ کے محتاج ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، غور و فکر کا مقام ہے۔ آج فوت ہونے والے بزرگوں کو پکارا جاتا ہے، کل کے بزرگوں بھی، پرسوں کے بزرگوں، پچھلی صدی کے بزرگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، 5ویں صدی 8ویں صدی کے بزرگوں کو بھی پکارا جاتا ہے، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی نہ جو صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں، بہت بعد میں آنے والے ہیں، اللہ کے بزرگ نیک بندے، عقیدہ توحید پہ کاربند، ساری زندگی عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور سنت کی دعوت دیتے، لیکن ان کے نام پر 11ویں اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہے۔ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے اپنی بگڑی کے بنانے کا مطالبہ کرنا، ان سے اولاد مانگنا، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کا مطالبہ کرنا، اگر یہ درست ہے اور آپ کے ایمان میں شامل ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ صحابہ کرام میں سے تم نے صرف علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، روافض کے کہنے پر، ان کی سوچ اور فکر کو فالو کرتے ہوئے، ان کے عقیدے کو اپناتے ہوئے صحابہ میں سے نہ ابو بکر نظر آئے، نہ عمر نظر آئے، عثمان نظر آئے۔ یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے
کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام بہت بلند ہے، لیکن ابو بکر و عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ شان اور مقام میں، ان کی شان اور مقام کم ہے ان سے، چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 نمبر ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی شان اور مقام ہر اعتبار سے بلند ہے۔ ابو بکر اس امت میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، ورع و تقویٰ میں، ولایت میں، کرامت میں، ہر اعتبار سے ان کی شان اور مقام بلند ہے۔ تو پھر ابو بکر کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ابو بکر مدد کہتے ہو کوئی؟ یا ابا بکر مدد کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اس لیے رافضیوں کو خوش کرتے ہو، یا تمہارا عقیدہ وہاں سے امپورٹڈ ہے، وہاں سے امپورٹ کیا ہے، وہاں سے لیا ہے عقیدہ؟ ورنہ ابو بکر کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اگر ولی مدد کرتے ہیں تو ابو بکر سے بڑا ولی اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر وہ عمر بن خطاب ہیں، شیطان جن کو دیکھ کے راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ عمر بن خطاب دوسرے نمبر پر انبیاء کے بعد شان اور مقام میں۔ یا عمر مدد کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں نہیں بلاتے ہو مدد کے لیے؟ اگر ولی مدد کرتے ہیں تو عمر جیسا ولی ہے کوئی؟ ابو بکر کے بعد عمر جیسا کوئی ولی نہیں۔ پھر عثمان ہے، عثمان کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارتے؟ صرف علی کو رضی اللہ عنہم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اور پھر اس سے اوپر جاؤ، یہ تو امتی ہے نا، ان سے بڑے ولی تو انبیاء ہیں کہ نہیں؟ انبیاء ہیں بڑے ولی کے نہیں؟ انبیاء سے بڑا ولی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے بارے میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اسی طرح رحم فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو پابند کیا، خاتم الانبیاء والمرسلین کو، فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی ابراہیم کے دین پر چلنا، یکسو ہو کر ابراہیم کے ملت کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ابراہیم، ان کو کیوں نہیں پکارتے ہو یا ابراہیم مدد؟ نہیں سنتے ہیں کیا؟ مدد نہیں کر سکتے کیا؟ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کیا؟ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق فوت ہونے والوں کے پاس بڑی بڑی کرامات اور بڑے بڑے تصرف ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر ہیں، کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کہو نا یا عیسیٰ مرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ بھی امتیاز ہے کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ فوت شدگان کو پکارتے ہو، زندہ کو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ نہ عقل پہ پورا، نہ منطق پہ پورا، نہ کتاب و سنت پہ پورا، کہاں سے بنایا ہے یہ عقیدہ؟ کیوں نہیں کہتے ہو یا عیسیٰ مدد؟ کیا عیسائیوں سے شرم آتی ہے؟ کیوں نہیں کہتے ہو؟ لاؤ نا نعرہ، لگاؤ نعرہ، فریادیں کرو، یا عیسیٰ مدد نہیں کرتے ہو نا؟ سوچو، سمجھو، غور کرو، یہ عقیدہ کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ عقل والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے، شعور والوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، آج بھی پکارتے ہیں، ان کو الہ ماننا ہے، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا ایسا، مجھے میری شان اور مقام سے آگے نہیں بڑھا، بلکہ کئی ایک مقامات پر، ایک موقع پر ایک بچی ہے، شوق میں، عقیدت میں، محبت میں گنگناتے ہوئے اس کی زبان سے یہ اشعار نکلے، یہ الفاظ نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے پاس ایسے نبی ہیں جن کو کل کی باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔
آج ایسی بات کرتے ہیں، ہم روکتے ہیں نا تو طرح طرح کی تعویلیں نکالتے ہیں. دیکھو جی، قیامت کے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، حشر کے بارے میں نہیں بتایا، تو جانتے ہوئے نا کل کی بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اور باقی کتابوں میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا، او بچی رک جاؤ، رک جاؤ. پہلے جو ترانے تم پڑھ رہی تھیں، اپنے آباء و اجداد جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، ان کے تذکرے کر کے جو ترانے، جہادی ترانے پڑھ رہی تھیں، پڑھتی رہو، لیکن لا تقولی ہکذا، یہ الفاظ نہیں کہنے. وفینا نبی یعلم ما فی غد، کل کی بات جاننے کا میرے بارے میں عقیدہ یہ نہیں رکھنا. تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں کل کی بات جانتا ہوں. یہ عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ کی رحمت مانگا کرو، اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. صرف اعمال کی بنا پر وہ سمجھے کہ میں نے اتنے عمل کر لیے ہیں، اب ان اعمال کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے اللہ کے احسان اور رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے عمل ہی اتنے کر لیے ہیں. کوئی شخص ایسے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا. بار بار موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں. کافروں نے مطالبے کیے. ہمارے ہاں تو بزرگوں کو بھی پتہ نہیں، ما فوق الفطرت کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایسی شخصیات جن کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں، انسانی برادری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح کے ان کے بارے میں باتیں اور داستانیں گھڑی جاتی ہیں، یا نظریہ اور عقیدہ بنایا جاتا ہے. بزرگوں کے بارے میں بھی ایسا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بتاتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. کافروں نے مطالبہ کیا، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے، یہ چند ایک معجزے آپ نے دکھانے، یہ کر کے دکھانا ہے. آسمان سے آپ ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں، آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کے اتریں، تب ہم یقین کریں گے کہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں یہاں باغ بنا کر دکھائیں، تب ہم مانیں گے آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اس طرح کے مطالبے کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ان کو یہ جواب دیا. قرآن نازل ہوا، اے نبی ان کو کہہ دیں، حال کنت الا بشر رسولا، یہ میرے بس کی باتیں اللہ جب چاہتا ہے کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہے. اگر تم کہو کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کروں، حال کنت الا بشر رسولا، میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. تم جو مطالبے کرتے ہو میرے بس میں ان کو پورا کرنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کا سبق دیا. قرآن سارا کا سارا توحید پر مبنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلیں، مصیبتیں، آپ کے صحابہ کی شہادتیں آپ کی موجودگی میں، اور آپ کچھ نہیں کر سکے، روتے رہے، بد دعائیں کرتے رہے کافروں کے خلاف. آپ کے بس میں ہوتا، آپ قدرت رکھتے ہوتے اپنے صحابہ کو شہید نہ ہونے دیتے. آپ کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگی، منافقوں نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتے پریشان رہے، لیکن یہ معلوم نہیں کر سکے کہ واقعی منافق سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، سیدہ عائشہ سچی ہیں یا نہیں ہیں. بلکہ ایک دن جا کر سیدہ عائشہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر. ہائے ہائے،
کلیجہ پھٹ گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ نبی جو فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر، میں پوری کائنات میں سے سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ وہ نبی اپنی بیوی کو تکلیف اور دکھ میں ڈالتے، کیسے ڈالتے؟ لیکن پتہ نہیں ہے، اتنے دن گزر گئے وحی بھی نہیں آئی۔ پریشان ہو کر سیدہ عائشہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، پہلے میں روئی جا رہی تھی اتنے دن سے، میرا سارا رونا، میرا آنسو ہی خشک ہو گئے، میرا گویا کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ نبی سیدہ عائشہ سچی ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں، اللہ ان کی براءت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا ہے نبی کی سیرت نے بھی، اور ہم نے آج کیا عقیدہ بنا لیا ہے، ہم عیسائیوں سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عیسائیوں تم نے یہ کہا ہے، ہم اپنے نبی کے بارے میں اس سے بڑھ کر کہیں، اور آپ عیسائیوں کے عقیدے کے مکلف نہیں ہیں، آپ کتاب و سنت کے مکلف ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کا پابند بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عیسائی لوگوں کو بھی ہدایت دے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، وہ ان کو قبول کریں، اور مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سچا اور خالص دین وہ اپنائیں، اور کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو استوار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔